اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شعری اصطلاحات کے حوالے سے۔ یہ جو ہے وہ چھٹی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک تقریباً تمام کلاسز میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان اصطلاحات کا ذکر آتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی چیز ہے جو ہے وہ شاعری میں بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا جاننا جو ہے طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم بات کریں گے دو اصطلاحات پہ بات کریں گے، قافیہ اور ردیف، جو کہ شعر کی بنیادی اجزاء ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے قافیہ۔ قافیہ کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے، لغوی مطلب دیکھا جائے تو پیچھے آنے والا، لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں یا اس کی تاریخ دیکھی جائے تو اصطلاح میں اس سے مراد اشعار میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں۔ ٹھیک، لغوی معنی اس کا ہے پیچھے آنے والا، اور اصطلاحی مطلب ہے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ۔ اور جب پورا ڈیفائن کریں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ اس سے مراد اشعار میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں کہ جن کی آواز بھی ملتی ہو آپس میں، اور جو ہم وزن بھی ہوں، جن کا وزن بھی جو ہے وہ ملتا ہو۔ تو جیسے مثال دیکھیں کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ اقبال کی نظم کا شعر ہے، اس میں اگر دیکھا جائے جیسے اوپر ڈیفائن کیا قافیہ، تو ہم اور قلم جو ہے یہ ہم آواز بھی ہیں اور ہم وزن بھی ہیں، تو یہ اس شعر میں کافی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسری جو ہمارا شعری اصطلاح ہے وہ ہے ردیف۔ اچھا، ردیف کا لغوی معنی ہے گھوڑا سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اب اس میں تھوڑا جو ہے وہ اس میں پیچھے آنے والا ذکر ہے، اس میں پیچھے کا ذکر ہے، تو طلبا کئی دفعہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کا ردیف کا لغوی مطلب ہے گھوڑا سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جو غزل یا نظم کے اشعار میں قافیے کے بعد ہو بہو دہرائے جائیں۔ یعنی جو یہ قافیے کے بعد ایک پہچان تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آئے گا، اور دوسری پہچان یہ ہمیشہ شعر کے آخر پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہو بہو یعنی دہرائے جائیں گے یہ الفاظ جو ہے۔ اگر مطلع ہے غزل کا تو مطلع کے دونوں مصروں میں جو ہے وہ ردیف آئے گا، اور اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے غزل کے تمام باقی اشعار ہیں، اس کے مصرع ثانی میں جو ہے اسی طرح ردیف جو ہے استعمال ہوگا، ہو بہو ہوگا، یعنی یہ الفاظ جو ہے وہ دہرائے جائیں گے، ریپیٹ ہوں گے۔ جیسے مثال دیکھیں مومن کی جو ہے وہ غزل کا جو مطلع ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب اس میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا یہ ردیف ہے۔ ایک تو یہ ریپیٹ ہوئے ایک جیسے ہو الفاظ ہیں، اور دوسرے کہ یہ قافیے کے بعد ہیں ذرا اور فضا، یہ قافیہ ہے اس شعر میں۔ تو یہ تھا آج کے جو ہے دونوں ہم نے اصطلاحات بات کی۔ مزید جو ہے وہ شعری اصطلاحات بھی ہیں جس میں مطلع، مقطع، شعر، تخلص، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔